السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی۔ لسنر، آج کی جو خوفناک کہانی ہے یہ میرے ساتھ جدہ سے شیئر کی ہے عامر نے۔ عامر کہتے ہیں کہ مجھے جدہ میں 6 سے 7 سال گزر چکے ہیں رہتے ہوئے۔ میرا ایک دوست جس کی زندگی کا ایک خوفناک واقعہ، اس کی زندگی کی ایک خوفناک آبیتی جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج۔ میرا دوست چونکہ وہ بھی شروع سے جدہ میں ہی رہتا تھا اور اس کے والدین بھی ادھر کے ہی رہنے والے تھے، وہ ایک دن یہ بتاتا ہے کہ مجھے میرے گھر والے گھر پہ چھوڑ گئے تھے اور خود سب لوگ کسی کام کے سلسلے میں آؤٹ آف سٹی گئے ہوئے تھے۔ میں گھر میں بہت بور ہو رہا تھا اور میرے گھر والوں نے آنا بھی نیکسٹ ڈے تھا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں کسی جگہ پر خود اکیلے جاتا ہوں اور کچھ گھوم پھر لوں گا۔ میں نے اپنی گاڑی نکالی اور لانگ ڈرائیو پر چلا گیا۔ میں نے ساتھ کھانے کی چیزیں بھی رکھ لیں۔ میں اب جس علاقے میں پہنچا وہاں پر چاروں طرف بالکل سنسان، بہت کم روڈ پر بھی لوگ تھے۔ اچانک سے جو میری گاڑی تھی وہ بالکل خراب ہو گئی اور میرے جس روڈ پر میں تھا اس کے دونوں سائڈوں پر صرف ریت ہی ریت تھی، بالکل ریگستان تھا۔ اب میں ڈرا ہوا تھا کہ مجھے اگر ادھر شام ہوگی تو مجھے تو کوئی اور ملے گا بھی نہیں جو میری ہیلپ کر سکے، کیونکہ بہت کم گاڑیاں تھیں۔ میں نے اپنے دوست کو کال کی اور اس کو کہا کہ میری گاڑی کا کچھ مسئلہ بن گیا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ تم کس جگہ پر کھڑے ہو؟ میں نے اس کو ساری لوکیشن سینڈ کر دی۔ اس نے مجھے کہا کہ جس لوکیشن پر تم کھڑے ہو اس لوکیشن کے آگے جاؤ گے تو تمہیں ایک پورا شہر آباد ہوا نظر آئے گا۔ میرے لیے وہ جگہ بالکل نیو تھی اور آج سے پہلے میں ادھر کبھی نہیں گیا تھا۔ میں جیسے ہی ادھر گیا تو واقعی ادھر کچھ نہ کچھ لوگ تھے، بہت زیادہ آبادی نہیں تھی لیکن کچھ لوگ تھے ادھر۔ میں لوگوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور ان میں سے ایک لڑکے کو آواز دی اور کہا کہ میری ہیلپ کرو۔ وہ لڑکا میرے پاس آیا اور میری گاڑی کو اپنے اس شہر تک لے گیا، یعنی اپنی اس آبادی تک لے گیا۔ میں ادھر پہنچ چکا تھا۔ جیسے ہی میں ادھر پہنچا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں کے جو رہنے والے لوگ تھے وہ کافی عجیب تھے، کافی عجیب ریئیکٹ کر رہے تھے۔ وہ جو لڑکا تھا میری گاڑی کو اس جگہ پر چھوڑ کے خود نہ جانے کدھر چلا گیا۔ میں اب بہت زیادہ مصیبت میں تھا، اپنے گھر والوں کو کال کرتا تو وہ بہت زیادہ ڈر جاتے، جس کی وجہ سے میں نے ان کو کال نہیں کی اور میں چپ کر کے اس سائڈ پر اندر کی طرف چلا گیا۔ جیسے ہی میں لوگوں کی طرف بڑھا تو وہ لوگ مجھے دیکھ کر عجیب سا ریئیکٹ کر رہے تھے۔ ان کی آنکھیں اس طرح تھی جیسے ان میں سے خون نکل رہا ہو۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت غصے میں آ گئے۔ میں نے اپنے دوست کو کال کرنے کی دوبارہ کوشش کی تو اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ میں نے اس کو واٹس ایپ پر کال کرنے کی کوشش کی لیکن واٹس ایپ بھی بند تھا۔ اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں خیر آگے کی طرف بڑھتا گیا۔ جیسے ہی میں آگے گیا تو ایک بوڑھی اماں کا گھر مجھے نظر آیا، جس کے باہر ہی وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اماں اپنے گھر کے باہر بیٹھے کسی چیز کو مسلسل گھور کر دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی میں اس بوڑھی اماں کے پاس گیا اور میں نے اس کو اس کی لینگویج میں، یعنی وہ عربی لوگ تھے اور ان سے انہی کی لینگویج میں بات کی، تو وہ عورت مجھے یہ کہنے لگی کہ تم اندر چلو۔ میں اندر آ گیا اور وہ بوڑھی اماں نہایت عجیب سے لہجے میں مجھے یہ کہنے لگی کہ تمہیں ادھر کون لے کر آیا ہے؟ میں نے کہا کہ میری گاڑی خراب ہو چکی تھی، میرے دوست نے مجھے یہ لوکیشن سینڈ کی اور اس لوکیشن پر میں آج سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ وہ بوڑھی اماں مجھے یہ کہنے لگی اگر تم آج ادھر آ گئے ہو تو مجھے نہیں لگتا کہ تم واپس جا سکو گے۔ میں بہت گھبرا گیا اس کی بات سن کر اور میں یہ کہنے لگا کہ آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ مجھے یہ کہنے لگیں کہ میں جو بھی کہہ رہی ہوں تو میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ ابھی وہ یہ لفظ ہی بول رہی تھی کہ اس کا سارا منہ کھلا، ایک چڑیل، ایک پترو کی طرح اس کا حلیہ ہو چکا تھا اور وہ مجھے اپنے منہ کے اندر ڈالنے لگی تھی۔ میں وہاں سے بھاگتا ہوا باہر اس جگہ پر آ گیا جہاں پر ڈھیر ساری دکانیں بنی ہوئی تھیں۔ وہاں کے دکانوں کے لوگ مجھے مارنے کے لیے میری طرف لپک رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں بہت تیز آلے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ آج مجھے مار دیں گے۔ میں بھاگتا بھاگتا ایک گھر میں جا کر چھپ گیا اور اونچے سانس لینے لگا۔ میری جان نکل رہی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔
مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میں مر جاؤں گا۔ اچانک سے کسی نے میرا نام لیا، کیس باہر نکلو، تم کدھر ہو؟ مجھے یہ آواز بالکل اپنے ابو کی طرح لگی۔ میں وہاں سے باہر نکلا تو آگے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ڈھیر سارے لوگ کھڑے ہیں جن کی تعداد 20 سے کم نہیں ہوگی۔ ان لوگوں نے میرے اوپر کالا کپڑا ڈالا اور مجھے اٹھا کر لے گئے۔ جب میرے اوپر کالا کپڑا ڈالا گیا تو مجھے کسی چیز کی کوئی ہوش نہیں تھی۔ وہ مجھے گھر کے اندر لے گئے اور انہوں نے لا کر مجھے زور سے زمین پر پھینکا۔ مجھے یوں لگا کہ میرے جسم کی ساری ہڈیاں ٹوٹ گئی ہوں گی۔ میں جیسے ہی ادھر گرا اور پھر میں بے ہوش ہو چکا تھا۔ انہوں نے زور سے کمرے کا دروازہ جب بند کیا تو میرے ہوش ختم ہو چکے تھے۔ مجھے یہ لگا کہ یہ زندگی کا آخری دن ہوگا۔ اس کپڑے میں میرا سانس بند ہو رہا تھا۔ میں اللہ کو اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل یاد کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میری مدد کے لیے پہنچے۔ اچانک سے میرے پاس جو میرا موبائل تھا اس میں نہ جانے کیسے سگنل آئے اور اس پر ایک کال آ رہی تھی۔ میں نے کال دیکھی تو وہ میرے بابا کی کال تھی۔ میں نے اس کال کو فوراً ریسیو کیا اور یہ کہا کہ مجھے بچا لو، نہیں تو میں مر جاؤں گا۔ ابھی میں یہ بات کر رہا تھا تو اللہ کی طرف سے میرے منہ سے نکلا کہ میں فلاں جگہ کی اس لوکیشن پر ہوں، اور یہ بات کرتے ہی میرا موبائل میرے ہاتھ سے گرا اور میری آنکھیں بالکل بند ہو چکی تھیں۔ مجھے کچھ ہوش نہیں تھی۔ میں بہت ہوش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ میرے بابا کی جیسی کال آئی تو میری آنکھ کیسے کھلی، کیسے میں نے اس کال کو ریسیو کر لیا۔ اب مجھے یہ لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی مجھے اٹھا کر زمین پر پھینک رہا ہو اور کسی نے میرے اوپر سے وہ کالے رنگ کا غلاف اتار دیا، اور سامنے کیا دیکھتا ہوں کہ دیو قد و قامت کے دو کالے سیاہ شخص جنہوں نے اپنا جو ان کا حلیہ تھا ان کو دیکھ کر مجھے یہ لگتا تھا کہ وہ کسی حبشی قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں۔ ان کی آنکھوں سے خون برس رہا تھا۔ وہ میری طرف لپکے اور میری طرف انہوں نے کھانا پھینک دیا۔ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ مجھے کھانا دے کر انہوں نے دوبارہ ان دروازوں کو بند کر دیا۔ وہ کئی دروازے تھے، وہ کئی دروازوں کو کھول کر میرے تک پہنچے تھے۔ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا، اتنا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ابھی جو آگے کا منظر تھا وہ نہایت خوفناک تھا۔ وہ کچھ اس طرح تھا کہ مجھے یوں لگا کہ اب میری زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ جس جگہ پر میں بیٹھا تھا اچانک سے میں ایک تہہ خانے میں گر گیا تھا۔ اس تہہ خانے کے اندر اس قدر سانپ تھے کہ ان کو دیکھ کر میری جان نکل گئی تھی۔ میں اللہ کو یاد کر رہا تھا، اللہ پاک میری مدد کے لیے کیوں نہیں پہنچ رہے، اللہ پاک میری مدد کریں۔ خون خوار سانپ جو کہ اس قدر بڑے تھے ان کو دیکھ کر میری جان نکل رہی تھی۔ اچانک سے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بزرگ شخص جن کی باریش داڑھی تھی وہ آئے۔ انہوں نے مجھے اشارہ کیا، اپنے کندھوں پر بٹھایا اور وہ اس تہہ خانے کی چھت کی طرف جیسے ہی مجھے لے کر پہنچے تو چھت کھل چکی تھی، اور مجھے لے جا کر انہوں نے ہوا میں اڑاتے ہوئے انہوں نے مجھے باہر روڈ پر ایک سڑک کے کنارے چھوڑ دیا، اور میرے دیکھتے ہی وہ باریش داڑھی والا شخص غائب ہو چکا تھا۔ اللہ جانے وہ کون تھا، وہ کہاں سے آیا تھا، یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن انہوں نے میری مدد کی کیونکہ اس ٹائم پر میں اللہ اور اللہ کے حبیب کو یاد کر رہا تھا۔ آگے میں اس روڈ پہ گرا اور بے ہوش ہو چکا تھا۔ پتہ نہیں کیسے میں ہاسپٹل تک پہنچا۔ ہاسپٹل والوں نے کیسے میرے گھر والوں کو اطلاع دی، کیسے ان کو پتہ لگا، کیونکہ میرے پاکٹ میں میرا وائلیٹ تھا جس میں میرا آئی ڈی کارڈ تھا۔ میرے گھر والے آ چکے تھے۔ مجھے جب ہوش آیا تو ان ساروں نے مجھ سے پوچھا کہ آخر تم کدھر تھے۔ میں اتنی خوفناک جگہ سے نکل کے ادھر تک آیا تھا۔ میں نے فوراً گھبراتے ہوئے اپنے اس دوست کا نام لیا جس نے مجھے اس لوکیشن تک پہنچایا تھا۔ میرا جو وہ دوست تھا اس نے اس بات سے مکمل طور پر لا علمی کا اظہار کر دیا اور مجھے یہ کہا کہ میں نے تمہیں کسی قسم کی کوئی لوکیشن سینڈ نہیں کی، اور واقعی جس واٹس ایپ پر میں نے اپنے دوست کو لوکیشن سینڈ کی تھی وہ میسج میرے موبائل میں موجود نہیں تھے۔ میرا موبائل جو کہ
ادھر گر چکا تھا، وہ میری پاکٹ میں کیسے آیا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ وہ ان اللہ والوں کا ہی کام تھا جنہوں نے میری مدد کی۔ میں نے سارے میسیجز سب کو دکھائے، لیکن میرے دوست کا کوئی بھی میسیج میرے موبائل میں نہیں تھا۔ تو وہ لوکیشن مجھے کس نے سینڈ کی تھی؟ جس پہ قریبی ہاسپٹل میں کھڑے ایک بزرگ شخص نے مجھے کہا، بیٹا جس لوکیشن پر تم گئے تھے وہ جنات کی جگہ تھی، اور جس جگہ تم کھڑے تھے جنات کو تمہارا وہاں کھڑے ہونا بالکل پسند نہیں تھا۔ انہوں نے تمہیں تنگ کرنے کے لیے، تمہیں جان سے مارنے کے لیے اس جگہ تک پہنچایا تاکہ تم مر جاؤ، لیکن اللہ کی مدد سب سے بڑی ہوتی ہے۔ اللہ نے تمہاری مدد کی اور تم بچ گئے کیونکہ تمہاری زندگی باقی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ میں نے ان کو ساری لوکیشن بتائی، جس پر ان بزرگ شخص نے کہا، یہ لوکیشن جس جگہ پر تم کھڑے تھے یہاں پر مشہور ہے کہ جنات رہتے ہیں، یہاں پر جنات کی بستی رہتی ہے جو کہ لوگوں کو بہت تنگ کرتے ہیں۔ بہت کم لوگ اس روڈ پر جاتے ہیں کیونکہ اس سے آگے جو جگہ ہیں وہ ساری ویران اور بیابان ہیں، وہاں پر لوگوں کا کوئی گزر بسر نہیں ہے۔ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ اس کے بعد میں کبھی بھی اپنے گھر والوں کے علاوہ نہیں رہا۔ میری زندگی کی اس آبیتی نے مجھے ڈرا کر رکھ دیا۔ میں کہیں بھی اکیلے نہیں جا سکتا آج تک۔ میری زندگی اتنی محدود ہو چکی ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے علاوہ سانس ان کے بغیر لینے سے بھی ڈرتا ہوں کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ میری زندگی بہت بہادر تھی، میں بہت بہادر انسان تھا، لیکن میری زندگی کے اس واقعے نے مجھے بہت کمزور اور بزدل کر دیا ہے۔ میں کہیں بھی اکیلے جانے سے بہت خوف کھاتا ہوں، اپنے بھائی اور اپنے ابو کے ساتھ جاتا ہوں، اپنے گھر والوں کے علاوہ نہیں رہتا۔ یہ میری زندگی کا واقعہ تھا جو کہ عامر نے اپنے دوست کیس کی زندگی کا ایک خوفناک واقعہ بتایا۔ کیس نے یہ کہا کہ یا تو وہ ایک خواب تھا یا حقیقت، یا جو بھی، میں اس چیز کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا۔ بہت شکریہ عامر یہ اسٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ لسنرز کیسی لگیں آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ آپ بھی اپنی کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن باکس میں میری ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی، اور کومنٹ باکس میں بھی۔ آج کا اچھا میسیج ہے کہ ہمیشہ غریبوں کی مدد کریں اور ان سے دعائیں لیں جتنی ہو سکتی ہے، اور اپنے والدین کی خدمت کریں۔ قرآن پاک، نماز اور درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو ہماری زندگی میں آنے والی ہر مصیبت کو اللہ پاک ٹال دیں گے۔ آئی ہوپ اس پر آپ عمل کریں گے، اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک اور شیئر کیا کریں، کیونکہ آپ کی سپورٹ مجھے اچھی بھی لگتی ہے اور مجھے آپ کی سپورٹ چاہیے۔ اور نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔